سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یہود کی مذمت فرمائی ہے اور ان کے قبائح کا ذکر فرمایا. جیسے الحمدللہ اب سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ مومنوں کو کافروں کے ساتھ موالات، محبت، صداقت قلبی کبھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ مومن کا تعلق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، اور ایک دل میں بیک وقت دو چیزیں نہیں اکٹھی ہو سکتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو اور پھر کافروں سے محبت بھی ہو. سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. باقی دنیاوی معاملات میں تجارت ہے، آنا جانا ہے، تعلیم ہے، یہ تو ہر کافر کے ساتھ جائز ہے. مقصد یہ ہے کہ آدمی ان کو دلی دوست نہ سمجھے، ان کے ساتھ قلبی لگاؤ کا معاملہ اختیار نہ کرے، ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھے کہ مسلمانوں کے راز ان کو پہنچائے. اسی ضمن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ منافقین سے بھی ہوشیار رہیں، کیونکہ منافقین جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، کہ ظاہر میں وہ مسلمان بن جاتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کفر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے سزا بھی کافروں سے زیادہ سخت رکھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ہم منافقین کو جہنم کے نچلے طبقے میں سزا دیں گے، اور پھر ان کا کوئی والی، کوئی مددگار، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. سارے تنبیہات کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا الا الذین تابوا، کہ ہاں مگر وہ لوگ توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں، نفاق سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، لیکن توبہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ اصلحوا، اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لیں. صرف زبانی کلامی توبہ نہ ہو، بلکہ اس توبہ کے اثرات و ثمرات بھی مرتب ہوں، کہ ان کے عمل میں تبدیلی آئے، وہ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں اور اللہ کے دین کو خالصتاً اختیار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت والے ہیں، رحمت والے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے گناہوں کو بخش دیں گے.
ان آیات کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز چاہیے کہ تم اگر شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تو وہ تمہیں عذاب دے کہ کیا انہیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں بلا وجہ ہلاک و برباد کر دیں؟ اگر تم ایماندار بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانو، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کا شکر قبول کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ تم سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو، صحیح معنوں میں اللہ کا شکر کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہود تمہارے دشمن ہیں، نصارہ تمہارے دشمن ہیں، مشرکین تمہارے دشمن ہیں، وثنیین تمہارے دشمن ہیں، اور منافقین تمہارے دشمن ہیں، لیکن دشمنوں کے بارے میں بھی زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غلط بات نکالنا زبان سے جو ہے وہ پسند نہیں۔ اور اسی طرح یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے دشمنی کی ہے تو تم بلا وجہ اس پہ بد دعا نہ کرو، بلکہ ہدایت کی دعا کر لو تو یہ اچھا ہے۔ لیکن ساتھ ایک استثناء بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر کسی آدمی نے تم پر ظلم کیا ہے، تم مظلوم ہو، تو اب اس کے بارے میں بات کر سکتے ہو، اس کے بارے میں اظہار کر سکتے ہو، اس کے بارے میں شکایت کر سکتے ہو، تاکہ یہ تو نہ ہو کہ انصاف کا دروازہ ہی بند ہو جائے کہ ظالم مظلوم پہ ظلم کرتے رہیں اور مظلوم خاموش رہیں۔ نہیں، اللہ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ مظلوم ہیں تو وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یا اللہ نے اگر ان کو طاقت دی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ بھی وہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنی بدلہ لیں جتنی ظالم نے ان کو ستایا ہے۔ اس سے اگر زیادہ کریں گے تو پھر یہ خود ظالم بن جائیں گے اور وہ مظلوم بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات مبارکہ میں یہ احکام ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد یہ آیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بعض رسولوں پہ ایمان لائیں اور بعض پہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہیں وہ بالکل پکے کافر ہیں۔ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر بھی ایمان ہو۔ اسی سے اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دیا گیا جو بعض لوگوں کے دماغ میں آتی ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کسی پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہے، تو اس غلط فہمی کا پردہ چاک کر ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں بلکہ اولئک هم الکافرون حقا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج یہودی دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یا عیسائی دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بعض آیات میں اختصار ہوتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، تو وہاں چونکہ ذکر آ گیا ایمان باللہ کا اور آخرت کا، تو اس لیے لوگ اس آیات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بھی جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کسی نبی کو بھی وہ مانتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصل میں ان کو یہ دھوکہ لگتا ہے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے قرآن پاک کا کہ اس کی تمام آیات مبارکہ کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ بعض آیات محکمات ہوتی ہیں، بعض آیات متشابہات ہوتی ہیں، بعض آیات میں اجمال ہوتا ہے اور بعض آیات میں تفصیل ہوتی ہے۔ جیسے مثلا قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی رسولوں پر ایمان نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے، ملائکہ پر ایمان نہ لائے، تو یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اول و آخر کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس کے درمیان میں ہیں وہ خود بخود سمجھی جا سکتی ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، تو درمیان میں جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہے، یا شمال و جنوب کسی اور کے لیے ہے، یا باقی مملوکات جو ہیں وہ کسی اور کے لیے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پہ ایمان ہوگا تو اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہوگا، جب اللہ پہ ایمان ہوگا اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہوگا، جب اللہ پہ ایمان ہوگا اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، جب آخرت پر ایمان ہوگا تو آخرت کی خبر دینے والوں پر بھی ایمان ہوگا، آخرت کے بارے میں سمجھانے والوں پر بھی ایمان ہوگا، آخرت کے نعیم پر بھی ایمان ہوگا، آخرت کے عذاب پر بھی ایمان ہوگا۔ تو اس لیے بعض آیات میں اختصار ہوتا ہے اور دوسری آیات میں اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے آئے کہ اللہ کے تمام نبی برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، لیکن ہم شریعت پہ عمل کریں گے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ چونکہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، اور جنہوں نے سرکار دو عالم سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کا زمانہ پایا تو اب ان پہ لازم ہوگا کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ان آیات و احکامات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے قبائح، یہود کے احوال کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں نظر ڈالیں تو آپ کو زیادہ تر مشرکین کا رد نظر آئے گا، یہود کا رد نظر آئے گا، نصارہ کا رد نظر آئے گا، ان کے سوالات نظر آئیں گے، پھر ان کے جوابات نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے سرکار آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکے میں، بعثت ہوئی تو مکے میں، نبوت ملی تو مکے میں، قرآن اترا تو مکے میں، اور اس وقت حضور کے مقابلے پہ جو لوگ تھے وہ وثنی تھے، وہ مشرک تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، لات و حبل اور عزا و منات کے پجاری تھے، تو اس لیے مشرکین کا رد کیا گیا۔ اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، تو پھر آپ کے مقابلے پر منافقین تھے، اور آپ کے مقابلے پر یہود تھے، آپ کے مقابلے پر نصارہ تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر یہود و نصارہ مشرکین کی مذمت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بات بھی دماغ میں رکھا کریں کہ قرآن پاک اگر کسی جگہ یہود کی مذمت بیان کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس ان صرف یہودی ہی لانتی ہیں، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں بھی وہ صفتیں پائی گئی جو یہود میں پائی گئی تھیں تو ان کا انجام بھی یہودیوں کی طرح ہوگا، ان لوگوں کی صفتیں پائی گئیں جو نصرانیوں میں پائی گئیں تو ان کا انجام بھی نصارہ کی طرح ہوگا۔ اگر بعض لوگوں میں وہ صفتیں پائی گئیں جو مشرکین مکہ میں پائی گئی تھی تو اس لیے ان کا انجام بھی وہی ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوتا ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک عام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے حضور پاک سے سوال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، میرے پاک نبی نے اس صحابی کو وہ مسئلہ سمجھایا، تو اب وہ مسئلہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں رہے گا بلکہ اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک تمام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اب جیسے دیکھیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا،
قافلہ رک گیا، پانی نہ ملا، پریشانی ہوئی، اللہ پاک نے رحمت فرمائی اور حکم نازل فرما دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پانی نہ پائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پاک مٹی پر تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں، میں اسی سے قبول کر لوں گا۔ اب یہ حکم تو اس زمانے میں اترا تھا، صرف اس دور میں اترا تھا جب صحابہ موجود تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، لیکن یہ تیمم کا حکم جو ہے پھر قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں جب یہ آیت اتر گئی، تیمم کا حکم آ گیا، تو دو صحابی سفر کر رہے تھے، وہ رات کو صحرا میں لیٹے ہوئے تھے اور ان دونوں کو غسل کی ضرورت ہو گئی۔ اب سفر کا موقع ہے، صحرا ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، پانی کہیں نہیں ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہم کیا کریں، اب ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لہذا جب پانی نہیں ہے تو میں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ بھائی تیمم کا حکم تو تھا کہ اگر وضو نہ ہو، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ تیمم کا مسئلہ جو آیا تھا وہ تو یہ تھا کہ ہمیں وضو کے لیے پانی ضرورت تھا اور پانی نہ ملا تو تیمم وضو کے مقام تو آ گیا، لیکن ہمیں تو اب غسل کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس ریت پر سارا بیچارہ اسی طرح لوٹتا رہا کہ چلو بھی سارے بدن کو ریت لگ جائے، اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی دونوں نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا واقعہ بتلایا کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف تیمم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا احسن تھا، تم نے بہت اچھا کیا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابی تم نے غلطی کی ہے، سارے بدن کو ریت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا حکم بجا لے آئے، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے ہم وضو کریں یا نہ کریں، ہم غسل کریں یا نہ کریں، بظاہر تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پاکیزگی سکھلاتے ہیں، نظافت کا حکم دیتے ہیں، طہارت کا حکم دیتے ہیں، جس میں فائدہ بندوں کا ہے، اور جب تعمیل کرتے ہیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسواک جو ہے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ تیرے منہ کے صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور تیرے رب کے راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی منہ تو تیرا صاف ہو رہا ہے، دانت تیرے صاف ہو رہے ہیں، جب کوئی چیز کھاؤ گے تو پاک صاف ہو کے معدے میں اترے گی، لیکن چونکہ تو نے اللہ کا حکم بھی پورا کیا ہے تو تیرے لیے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی حکم اترا ہے، مثلا نماز کا حکم اترا، زکوٰۃ کا حکم اترا، جہاد کا حکم اترا، حج کا حکم اترا، تو کوئی بے دین یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو بس ان لوگوں کے لیے تھا جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، نہیں، بلکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت جو ہے وہ عموم لفظ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ حکم جو ہے قیامت تک عام ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا ذکر کیا، یہود کے احوال بتلائے، یہود کی شرارتیں، یہود کی منافقتیں، یہود کی مکاریاں، یہود کی غداریاں، انبیاء کی مخالفتیں، اللہ کے احکام کا توڑنا۔ ان احکام کو مقصد کیا تھا کہ مسلمان سمجھ جائیں کہ اگر تم لوگوں نے بھی وہی کام کیے جو یہودیوں نے کیے ہیں، تم لوگوں نے بھی وہی کام کیے جو نصرانیوں نے کیے ہیں، تو تمہارے لیے بھی پھر وہی عذاب ہوگا جو یہود و نصارہ کے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا کے پوجے وہ تو کافر ہو، کوئی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل بنائے، عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے نشان بنائے، عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی چڑھنے کے واقعات کو دہرائے، ان کی تصویریں اور فلمیں بنائے، تو وہ تو ملعون بن جائے، لیکن ہم مسلمان اگر ایسی حرکتیں کریں تو ہمارے لیے وہ جائز ہو جائیں نا۔ تو اس لیے اللہ نے اب قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اللہ
اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے یہ اہل کتاب یعنی یہود مطالبہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ پر بھی کتاب اترے آسمانوں سے۔ وجہ ان آیات کے نازل ہونے کی یہ تھی کہ یہود آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جبریل کبھی کبھی آتا ہے، کبھی 4 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی آدھی سورت، کبھی ربع سورت، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلانے کے بعد پوری تورات جو ہے عطا فرمائی، تو آپ پر کیوں کامل مکمل کتاب آسمان سے نہیں اترتی؟ اگر آپ پر بھی آسمان سے کتاب کامل اترے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ ان کا مقصد ایمان نہیں تھا، ان کا مقصد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ بلا وجہ کسی نہ کسی طرح سے اعتراض کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیں، جس نے ماننا ہو، جس نے ایمان لانا ہو، اگر ایک آیت اترے تو اللہ کی مرضی، 10 آیتیں بھیجیں تو اللہ کی مرضی، بلکہ تھوڑا تھوڑا قرآن بھیجنے میں تو حکمتیں تھیں کہ ہمیں یاد بھی ہو سکے، ہم عمل بھی کر سکیں، آسانی بھی ہو جائے۔ اگر سارے احکام ایک دن میں اتر جاتے تو عمل کرنا مشکل ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، لیکن یہودیوں نے بربنائے عناد ایسے سوال کیا کرتے تھے، کبھی ایسے سوال بھی کرتے تھے جیسے مشرکین مکہ نے کہ جی آسمانوں سے فرشتہ اترے اور ہمارے سامنے حکم لے کے آئے، اس میں آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں لکھا ہوا ہو اور ہمارے نام پر براہ راست جو ہے وہ حکم دیا جائے تو پھر جو ہے ہم ایمان لائیں گے، پھر جو ہے ہم اسلام لائیں گے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ یہ ان کی عداوت تھی، یہ ان کی دشمنی تھی، جن کو اللہ نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی فرمائیں، آپ ان کے سوالات پہ غمگین نہ ہو جائیں، یہ تو ان کی عادت ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، آپ سے تو یہ سوال کیا ہے نا کتاب اترے، لیکن انہوں نے تو اپنے پیغمبر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ سوال کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق 70 آدمی کو چن کر اپنی قوم سے لے کے گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ان 70 آدمیوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، لیکن اس کے بعد فوراً ایمان لانے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام تو ہم نے سنا ہے، لیکن ایسا کرو کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور سامنے بیٹھ کے بولیں ہمارے، کیونکہ کیا پتا ہمیں کون بول رہا ہے، ہم نے آواز تو سنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ سے تو کہتے ہیں نا کتاب اترے، موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ بدبخت کہتے تھے خدا خود اتر کے سامنے آئے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں ان کے سوالات عناد پہ ہوتے ہیں، مگر اگر یہ ایمان لانا چاہتے اور اگر یہ دل سے سچے ہوتے تو اللہ کے لیے کتاب اتارنا کون سی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہے کہ جب انہوں نے یہ گستاخی کی، جب انہوں نے یہ زیادتی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر ان کی زیادتی پر ان کو پکڑ لیا اللہ کے عذاب کی بجلی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ بجلی آئی اور سب کے سب ختم ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ۔ اور یہ یہود بے بہبود، یہ ایسی مکار قوم ہے کہ دلائل آنے کے بعد، معجزات آنے کے بعد
آیات بینات آنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دی اور ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, ان کے جانے کے بعد سامری نے ایک بچڑا بنایا. سامری نے ایک بچڑا بنایا سونے کا, چاندی کا, زیور اکٹھے کر کے پگھلا کے ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس سے اندر سے آواز آئے تو لوگ جمع ہو گئے, کیونکہ لوگوں کی تو عادت ہے کہ جب کوئی شوبدہ دیکھ لیں, جب اس قسم کی کوئی حرکات دیکھ لیں تو پہنچ جاتے ہیں, فوراً پھر دیوانے ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو نجومیوں کے چکر میں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو علم جفر والوں کے دھوکے میں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آج کل کے دھوکے باز شعبدہ باز پیروں کے چکر میں ہیں کہ بس انہوں نے کوئی بات بتلا دی, بس یہ دیوانے ہو گئے, یہ پاگل ہو گئے. یہ بھی نہ دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے, یہ بھی نہ دیکھا کہ شریعت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک سونے کا بچڑا بنا ہوا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے تو سامری کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے. اس نے کہا ذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. یہ نعوذ باللہ, یعنی خدا بچڑے میں آ گیا ہے, خدا بچڑے کے اندر داخل ہو گیا اور خدا بول رہا ہے. جیسے ہمارے لوگ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتنی جہالتوں میں شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھا کرو یہ شعبدے بڑی بات نہیں ہوتی. اس لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو آگ میں گزرتا ہوا دیکھ لو, اگر کسی کو دریا کے اوپر چلتا ہوا دیکھ لو, دریا کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ لو, فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھ لو, تو ولی نہ سمجھنا. ولایت کی نشانی جو ہے وہ اتباع محمد مصطفیٰ ہے, وہ غلامی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کسی کی ولایت کو دیکھنا ہے اس کے اعمال پہ نظر ڈالو, اس کے افعال پہ نظر ڈالو, اس کی سیرت و صورت و کردار پہ نظر ڈالو. اگر وہ میرے مدنی پاک کے مطابق ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر اس کے اعمال, اگر اس کے افعال, اگر اس کی سیرت و کردار سنت کے مخالف ہے تو سمجھ لو یہ دجال تو ہو سکتا ہے, یہ شیطان تو ہو سکتا ہے, یہ شیطان کی ذریت تو ہو سکتا ہے. اللہ نے شیطان کو بھی تو استدراجی قوتیں دی ہیں. ایک سیکنڈ میں لاکھوں میل کا سفر کر لے, کبھی ہوا بن جائے, کبھی سانپ بن جائے, کبھی بکری بن جائے, کبھی بندہ بن جائے, لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈال لے. تو شیطانی قوتیں بھی ہوتی ہیں, استدراجی طور پر ان کو ملتی ہیں. جیسے دجال کو بھی ملیں گی کہ زمین کو حکم دے گا کہ فخرجی کنائزک, جب دجال آئے گا زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے خزانے باہر نکالو, تو زمین سونا اور چاندی باہر نکال دے گی. دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو, دریا چل پڑیں گے. نہروں کو حکم دے گا کہ بہنا بند ہو جاؤ, وہ رک جائیں گی. تو یہ دجالی فتنے ہوتے ہیں. لیکن جب مومن اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا اس کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کاف فا را, کہ یہ تو کافر ہے, یہ تو دجال ہے, یہ تو کبھی آدمی جو ہے ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کی نشانی یہ ہے کہ تم 10 سال ان کی خدمت میں رہو, تمہیں ایک کرامت بھی نظر نہ آئے, لیکن اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہے, تو سمجھو یہ ولی اللہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے. اور ایسے لوگوں کی صحبت جو ہے اللہ ہر مسلمانوں کو نصیب فرما دے. ورنہ تو اس دنیا میں بھی بڑے بڑے سامری پڑے ہوئے, اس دنیا میں بھی بڑے بڑے شعبدہ باز موجود ہیں, اس دنیا میں بھی بڑے بڑے پامسٹ موجود ہیں جو آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو احوال بتا دیتے ہیں. ایسے ایسے علم جفر کے ماہر موجود ہیں کہ نام بتلا دو تو سارا تمہارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دے. کیا وہ بھی ولی ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک بعض علوم ہوتے ہیں, اور بعض علوم رحمانی ہوتے ہیں, اور بعض علوم شیطانی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ علوم رحمانی حاصل کرتے ہیں, انہیں قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے. اور یہ جو اولیاء شیطان ہیں ان کے پاس علوم شیطانی ہوتے ہیں, ان کے پاس سحر ہوتا ہے, ان کے پاس جادو ہوتا ہے, ان کے پاس جنات ہوتے ہیں, ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے علوم کے شعبدے ہوتے ہیں کہ ایسے اپنے سامنے آدمی کو بٹھائیں گے اور اس پر کچھ پڑھ کے دم کریں گے اور اس کے اندر سے چیزیں نکال دیں گے. دیکھو یہ تم پر تعویذ سے
سارے جادو تھا میں نے نکال دیا، حالانکہ شعبدہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے نہیں نکلتا، وہ ان کے اپنے پاس موجود ہوتا ہے سارا سامان۔ آئیں گے تیرے گھر میں بھی تعویذ ہیں، تمہارے دشمنوں نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھوں گا 3 راتیں پڑھوں گا اور تیرے گھر سے تعویذ نکل آئیں گے، پھر کبھی ادھر کھدائی کرائے گا، کبھی ادھر کرے گا، اور جناب تعویذ نکلنے کا، جی سبحان اللہ، ایسا پہنچا ہوا بزرگ ہے کہ میرے گھر سے تعویذ نکال دیے، حالانکہ جو اس نے خود جو دفن کیے ہیں تو نکالنا کون سا مشکل ہے، اس کے لیے نکالنا تو مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ لوگ دجالی پیروکار ہوتے ہیں، ان کا اللہ کی ولیوں سے ہوتا ہے، حدیث مبارک سے ہوتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے وہ آپ کو اللہ کے اسماء بتلائیں گے، قرآن کی آیت بتلائیں گے، حضور کی کوئی حدیث مبارک بتلا دیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیں گے کہ بھائی مانگتے رہو، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو تیری مشکلوں کو حل کر دیں، اور اللہ نہ چاہیں تو پھر یعقوب کو بھی سینکڑوں سال انتظار کرنا پڑا، یعقوب علیہ السلام کو بھی کئی سال انتظار کرنا پڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کئی سال امتحانوں میں گزرنا پڑا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکی زندگی میں 13 سال مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تو اللہ کے امتحان ہیں جو اللہ نے اپنی دنیا میں رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك، انہوں نے اس گاؤں کو، اس بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اس بچڑے کو دیکھا تو اس کو بھی خدا بنا لیا، پھر ہم نے وہ بھی ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کو پھر بھی ہدایت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی ہوئی دلیل، یعنی آپ کو ایسے معجزات دیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بچڑے کو توڑ دیا، اسی بچڑے کو توڑنے کے بعد آگ میں جلا کے راکھ کر دیا، فرمایا یہی تمہارا خدا ہے بدبختو، اسی کو خدا سمجھے ہوئے ہو۔ اتنی کھلے دلائل کے باوجود یہ قوم جو ہے پھر بھی گمراہی سے باز نہ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عہد لیا تھا کہ میرے حکم پہ چلو، انہوں نے میرا عہد توڑا، تو ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ طور پہاڑ جو ہے اٹھا کے ان کے اوپر لے آؤ۔ حقیقتاً پہاڑ کو اٹھایا گیا۔ یہ بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ہے جنہوں نے اپنے تفسیروں میں لکھا ہے کہ بھئی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ گویا پہاڑ آ پڑے گا۔ یہ بات نہیں، اللہ کے آگے کسی پہاڑوں کا اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بندے کے لیے مشکل ہے، جو پہاڑوں کے بنانے والے ہیں وہ اٹھانے پہ بھی قادر ہیں، جنہوں نے ایسے پہاڑوں کو جنم دیا ہے وہ انہیں اکھیڑ بھی سکتے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں جب قیامت آئے گی، آپ کہتی ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، ہم ان کو روئی کے جالوں کی طرح بنا کے اڑا ڈالیں گے۔
تو جو خدا بندے قدوس ان پہاڑوں کو روئی اور ریت کے ذرے بنانے پہ قادر ہے وہ بنو اسرائیل پہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے علماء محققین نے، سلف صالحین نے، حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ اور تمام محققین متاخرین علماء نے لکھا کہ وہ پہاڑ حقیقتاً اٹھایا گیا اور پہاڑ ان کے سروں پہ لایا گیا کہ اب مانتے ہو اللہ کا حکم کے پہاڑ گرائے؟ ان کا نہیں، یہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ ہٹا دیا، چند دن گزرے پھر بدل گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو یہود ایسے بدبخت ہے میرا مدنی، یہ تھوڑا ہے کہ آپ سے جو بات مان رہے ہیں ہم دے دیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو کئی معجزات دیکھے، انہوں نے تو اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اترتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی یہ پھر گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہمارا فانا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوں تو سر جھکا کے داخل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تواضع کریں، بندگی کریں، اور جب تم داخل ہوگے تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا کہ سجدہ کرنے کے بجائے یہ یوں گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگے کہ ہم دیکھیں گے کوئی بلا تو نہیں آ رہی ہے، سر سیدھے میں ہوگا تو پھر تمہیں نظر کچھ نہیں آئے گا نا۔ تو یہ تو ایسی نافرمان قوم ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو، ہفتے کے دن شکار نہ کرو، ہفتے کے دن اللہ کے حدود کو نہ توڑا کرو، کہ تم ہفتے میں باقی دن شکار کھیل سکتے ہو مچھلی کا، لیکن جب یوم السبت آ جائے، ہفتے کا دن آ جائے تو تمہارے لیے شکار بند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک یہ ایسی غدار قوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے نالے بنائے، آگے حوض بنائے، ان کے آگے دروازے بنائے کہ جب ہفتے کا دن آتا اور مچھلیاں زور سے آتی تو ان نالوں میں جا کے حوض میں گرتی تو یہ پھٹے رکھ کے بند کر دیتے اور اتوار کو آ کے پکڑ لیتے۔ دیکھو جی ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے نا، ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں پکڑا ہے نا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں۔ جیسے آج مسلمانوں کے حالات دیکھیں، اب ان احوال کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ کریں کہ کیا کبھی ہم نے تو ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے اگر بچڑے کو خدا بنا لیا ہے تو کیا ہم تو جانوروں کی پوجا نہیں کرتے؟ ہم تو درختوں کی پوجا نہیں کرتے کہ کسی درخت سے پانی نکل آئے تو کہتے ہیں سبحان اللہ شفا کا دروازہ کھل گیا، کہیں کوئی دروازہ لگا دے تو ہم کہتے ہیں بہشتی دروازہ کھل گیا، کہیں کسی بزرگ کی مزار پہ کپڑا ڈال دو تو مشکل کشا بن گیا، حاجت روا بن گیا۔ کپڑا ڈالنے ہم جاتے ہیں، مشکلیں وہ ہماری حل کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایمان سے کہیں کہ جتنی مزارات ہیں ان پر جو غلاف ڈالے جاتے ہیں وہ خود ڈالتے ہیں یا ہم ڈالتے ہیں؟ تو وہ غلاف نہیں ڈال سکتے تو ہماری مشکلیں کیسے حل کر دیں گے؟ تو کچھ عقل تو کرے نا آدمی۔ ان پر جو بناتے ہیں مزارات ہم تعمیر کرتے ہیں کہ رات کو اٹھتے ہیں خود بخود بن جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جب ہم کرتے ہیں تو وہ پھر حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ لیکن ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں نا جو پہلی قوموں نے کیا تھا۔ اچھا ہم پر پہاڑ نہ آیا لیکن اور کتنی اللہ کے عذاب آئے کہ فصل پکی ہوئی ہے بارش آ گئی، فصل کاشت ہو رہی ہے اولے برس گئے، اللہ کے عذاب کے کوڑے پہ کوڑے برس رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کوئی توبہ کر لی؟ ہم کوئی اللہ سے ڈر گئے؟ آج بھی مسلمان بسنت کا تہوار مناتے ہیں، پتنگوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ آج بھی نعوذ باللہ مسلمان اسی طرح نیو ایئر مناتا ہے جیسے کافر مناتے ہیں کہ نیا سال ہے اور رات کو عورتیں، لڑکیاں، جوان ٹولیوں کی ٹولیاں گانے گا رہی ہیں، اور جناب سمندروں کے کنارے پہ دنیا کا کون سا گناہ ہے جو نہیں سر انجام دیا جاتا؟ کیا ہم اللہ سے ڈر گئے؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لی؟ انہوں نے اگر تصویریں بنا لی، ہمارے ہر گھر میں تصویر خانہ بن گیا۔ کون سا مسلمان ہے الا قلیل من عبادی شکور کے جس کے گھر میں تصویریں نہ ہوں؟ آج تو کوئی رسالہ نہیں بکتا، کوئی اخبار نہیں بکتا، کوئی دوا نہیں بکتی،
کوئی پروڈکٹ نہیں بکتا جب تک کہ عورت کی تصویریں نہ ہوں. تو اس لیے اللہ دکھلاتے ہیں کہ ذرا اپنے اعمال کا توازن کرو. اچھا وہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور تم تو افضل الرسل خاتم الانبیاء کی امت ہو. اگر تم نے بھی وہ حرکتیں کی تو تمہارے لیے تو پھر عذاب زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ کے حدود کو نہیں توڑنا. لیکن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے حدود کو توڑ ڈالا, اللہ کے احکام کو توڑ ڈالا. یہ یہود جو آپ کے زمانے میں ہیں, جب یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, ان کا مقصد بھی ایمان نہیں ہوتا, ان کا مقصد بھی صحیح معنی میں ہدایت نہیں ہوتی. ورنہ ایسے کئی واقعات ہیں کہ یہودیوں کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ وفد کی شکل میں آئے, میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اور ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ جواب دیں گے ہم اسلام لے آئیں گے. لیکن جب حضور نے جواب دے دیا پھر بھی وہ اسلام نہ لے آئے اور پھر گئے. اسی طرح نصرانیوں کے وفد آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما سے سوالات کیے, حضور نے جواب دیے, مطمئن ہو گئے, اعتراف کیا کہ مدنی پاک آپ کے جواب بالکل صحیح ہے, لیکن پھر بھی اسلام نہ لے آئے. اسی طرح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ یہودیوں کا وفد آیا, حضور پاک سے کئی سوالات کیے. جب حضور پاک نے سارے جواب دے دیے, انہوں نے کہا حضور صدقتا, ہم ایمان سے کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے, آپ نے سچا جواب دیا ہے, اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ان مسئلوں کے جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. حضور نے فرمایا تو پھر ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا حضور بس ہمارا ایک آخری سوال رہ گیا ہے, اگر اس کا جواب ہمیں مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضور نے فرمایا وہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ یہ بتلائیں کہ آپ پر جو وحی آتی ہے یہ کون سا فرشتہ لاتا ہے, اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا نام جبریل ہے. کہنے لگے بس ہاں اب ہم مسلمان ہیں. حضور نے فرمایا کیوں نہیں مسلمان؟ نے کہا وہ جبریل ہمارا دشمن ہے, اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا نا پھر تو ہم ایمان لے آتے, لیکن جبریل نے تو ہمیں برباد کر دیا. اسی نے تو پہاڑ اٹھایا تھا ہم پر, اسی نے تو ہم پر فلاں عذاب نازل کیا, فلاں عذاب نازل کیا. جبریل سے ہماری دشمنی ہے. یا تو فرشتہ بدلو, اب فرشتہ بدلنا انبیاء کے ہاتھ میں. یعنی آپ اندازہ کریں ان کی بےہودگی کا, آپ اندازہ کریں. آپ ہنستے ہیں, آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں. جب آپ ان کو کہیں کہ نماز پڑھو, کہتے جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے, کوئی پڑھ لے نہ پڑھے نہ پڑھے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے تم پڑھتے ہو اچھی بات ہے, لیکن ہم نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر کسی آدمی کو تم کہہ دو کہ میرے بھائی داڑھی رکھ لو, کہتے یار کمال ہے بس سارا دین اسی داڑھی میں پھنسا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے, داڑھی رکھ لیں گے تو بس ہم فرشتے بن جائیں گے. کتنی داڑھی والے گناہگار ہیں, کتنی داڑھی والے چور ہیں, کتنی داڑھی والے جھوٹ بولتے ہیں. میں تو اس لیے نہیں رکھتا کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ نہ بولوں. دیکھو یعنی کتنا سنت سے ڈر رہا ہے, فرض پڑتا نہیں, سنت کا بیچارے کو اتنا ادب ہے. یعنی اندازہ کریں ہمارے اعمال تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج برملا یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے قرآن میں جو کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے, لیکن سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا. قرآن پاک نے اقتصادیات کا مسئلہ حل ہی نہیں کیا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ جناب اب دنیا ترقی کر گئی ہے, اب دنیا آسمان پہ پہنچ رہی, چاند پہ پہنچ رہی ہے, اور اس دور میں اگر ہم آدمی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں یہ تو بڑا ظلم ہے. اگر ہم آدمی کو کوڑے مار کے مار ڈالیں یہ بڑا ظلم ہے. اگر ہم آدمی کو سنسار کر دیں یہ بڑا ظلم ہے. اس دور میں پہاڑی لوگ تھے, بدو تھے, جنگل کے لوگ تھے, ان کو قابو کرنے کے لیے ایسی سزاؤں کی ضرورت تھی. اب تو بڑا متمدن دور ہے, پڑھا لکھا دور ہے, اس میں ایسی وحشیانہ سزائیں جو ہیں ظالمانہ تو نہیں دی جا سکتی ہیں. ایمان سے کہیں کیا مسلمان ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی اگر عورت کی بے عزتی ہو، اس کی عصمت لوٹی جائے، اس کی بے حرمتی ہو، پھر چیختے ہیں کہ جی عورتوں کی عزت کا تحفظ نہیں ہے، اور سزا دی جائے تو کہتے ہیں وحشیانہ سزا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کو آپ کس انداز میں مسلمان کہیں گے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اسلام کی حکمرانی رہی ہے، جہاں جہاں قرآن کی حکمرانی رہی ہے، جہاں جہاں اللہ کے کتاب کی حکمرانی رہی ہے، اس دور کو بھی سامنے رکھ لو، آج کے ترقی یافتہ دور کو بھی سامنے رکھ لو، اپنے قوانین کو بھی سامنے رکھ لو۔ تم اگر قانون بناؤ اور کوڑے مار دو وہ جائز ہیں، لیکن اللہ کے قانون پہ اعتراض ہے۔ تمہارا ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی تمہارے جسم میں گینگرین ہو گیا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی تو ٹانگ کٹوا لیں گے، ہاتھ کٹوا لیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہو تو کہتے ہیں ظلم ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں تو کیا ہمارے اعمال ان لوگوں سے یا پہلی قوموں سے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ نے فرمایا تم لوگ بھی انہی قوموں پر عمل کرو گے، ان کے طریقوں پہ چلو گے جیسے پہلے چلے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا قدم قدم، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ انہوں نے اپنی ماؤں سے زنا کیا تھا تو تم بھی کرو گے۔ اور آج دیکھ لو کتنی لوگ ہیں جن کو ماں بہن کی تمیز ہے، کتنی لوگ ہیں جن کو سالی اور بیوی میں فرق ہے، کتنی لوگ ہیں جن کو ساس کا اور ماں کے رشتوں کا کوئی فرق ہے، کتنی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے پیشہ اور عصمت دری کرواتے ہیں، کتنی لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کی کمائیاں کھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اعمال اتنے گندے نہیں ہو چکے؟ اس لیے اللہ پاک یہ ہمیں نقشہ دکھلاتے ہیں کہ یہود کے اعمال پہ نظر ڈالو، نصارہ کے اعمال پہ نظر ڈالو، مشرکین مکہ کے اعمال پہ نظر ڈالو، اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اور یاد رکھو اگر تم نے بھی ایسا کیا تو جیسے ان پہ اللہ کی لعنت پڑی، جیسے ان پہ اللہ کا غضب آیا، جیسے ان پہ اللہ کے عذاب آئے، تم پر بھی پھر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ دعا مانگے اللہ عذاب سے بچائے اور اللہ اپنی رحمتوں کے فیصلے فرمائے۔ میری ماں بیمار ہے اور میرا چھوٹا بھائی نے مجھے 150 ریال خیرات کے لیے دیے ہیں۔ میری بہن بہت غریب ہے، بہرحال جب اس نے خیرات کے لیے تمہیں 150 ریال دیے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ان پیسوں میں تمہیں وکیل بنایا ہے۔ ہاں اگر اس نے کہا ہے کہ میری ماں کو دینا تو پھر کسی کو اور کو نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ خیرات کے پیسے ہیں، جو غریب مستحق نظر آئے تم دے دینا، تو پھر چاہے تو تم اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہو، ہر مستحق ہر غریب کو دے سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے، یہ سنا ہے گا آخر کب تک علاج کیا جائے گا؟ ہم نے سنا ہے، تم نے یہ نہیں سنا کہ آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے؟ یہ نہیں سنا؟ یہ کیوں نہیں سنا؟ آخر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی ام حفصہ نے بال کٹوائے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے ان عورتوں پر جو بال کٹوائیں اور مردوں کی شکل اختیار کریں لعنت بھیجی ہے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو دوسرے بالوں کو ساتھ جوڑیں یا بگ لگا کے ظاہر کریں کہ ہمارے بال بڑے ہیں، ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین اور پھر بیوی بھی وہ جو سیدنا عمر کی بیٹی ہو ایسی بات کر سکتی ہے؟ بھئی عقل، بس ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کس سے سنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ تم نے سنا ہے، یا تو بات ہوگی جی یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے، یہ دیکھو جناب کتاب میں لکھا ہے، پھر پوچھو کہ جی حدیث میں یہ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ ہمیں جواب سمجھ آئے۔ سننے کے لیے کیا ہے؟ تم نے تو سب کچھ سنا نہیں بلکہ دیکھا بھی ہے۔ تم نے لاکھوں لوگوں کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا ہے، تم نے کروڑوں لوگوں کو حضور کی سنت داڑھی پہ اس طرح پھرواتے نہیں دیکھا ہے، ان کو تم نے کبھی ہدایت کر دی، بس تم نے بال کٹانے والی بات سنی ہے۔ کوئی عقل کرو، یہ جو تمہارے سامنے گناہ کر رہے ہیں، تمہارے سامنے فسق کا یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کے کعبے کے باہر پھر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں، لیکن سنت کا کوئی خیال نہیں۔ ایسے عمرے کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہماری شکل تبدیل نہ ہو؟ ایسے کعبۃ اللہ میں آ کر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب ہمارے عقیدے تبدیل نہ ہوں؟
حضور کے روضے پہ جا کے حاضری دینے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں حضور کی سنت سے بغض ہے، ہمیں انگریز کا لباس پسند ہے، انگریز کی شکل پسند ہے، انگریز کی بولی پسند ہے، انگریزوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا کھانا پسند ہے، اور جو لوگ کانٹے سے کھاتے ہیں وہ تمہاری نظر میں معزز ہیں، اور جو ہاتھ سے کھاتے ہیں تمہاری نظر میں نعوذ باللہ وہ گھٹیا لوگ ہیں، لیکن کبھی تم نے غور بھی کیا کہ ہاتھ سے کھانے والا تو محمد مصطفیٰ ہے؟ کبھی تم نے غور بھی کیا کہ کن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو؟ بس ایسے لکھ دیں گے جی ہم نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جی کہ میں کاروبار جب کرتا ہوں تو گھر میں پہلے قرآن خوانی کا، آج کل دین تو بس یہی رہ گیا ہے نا جی کہ نماز نہ پڑھو لیکن جب کام کرو فیکٹری لگانی ہو جی قرآن پڑھاؤ۔ قرآن اترا ہی اسی لیے تھا کہ تیری فیکٹری چلائے، اور قرآن کیوں آیا تھا؟ اسی لیے تو آیا تھا قرآن کہ جب تیری فیکٹری نہ چلے تو قرآن خوانی کرو فیکٹری چل پڑے گی، جب تیرے کاروبار میں گھاٹا پڑے قرآن خوانی کرو تمہیں نفع ہو جائے گا۔ لیکن قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ تم بندے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ، تو جس قرآن نے تمہیں ہدایت نہیں دی وہ تیرا کاروبار کیسے چلا لیتا ہے؟ جس قرآن نے تمہیں نہیں چلایا، جس قرآن نے تمہیں راستے پہ چلنا نہیں دیا، تو رسم و رواج ہے بن گیا ہے کہ جی بس مہینے میں ایک دفعہ قرآن خوانی کرا دو، ایک دفعہ درود شریف پڑھا دو، ایک دفعہ آیت کریمہ پڑھا دو، یہ گھرانہ مسلمانوں کا ہے۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، فیشن ہو باقاعدہ گھر میں ڈانس ہوں فلمیں چلیں، لیکن مہینے میں ایک دفعہ آیت کریمہ پڑھوا دیتے ہیں اور یہ سارے دکھ ٹل جاتے ہیں۔ بڑے بھی پہنچے ہوئے لوگوں ماشاءاللہ، تو یہ تو اللہ کے قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق ہے۔ اللہ کے قرآن کی بے ادبی ہے کہ قرآن بس اسی لیے آیا تھا کہ ہمارے کاروبار نہ چلیں تو ہم قرآن پڑھائیں، ہماری فیکٹریوں کے افتتاح ہوں تو ہم قرآن پڑھائیں۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ بینکوں کا افتتاح بھی قرآن سے کرواتے ہیں۔ بینک جس دن کھولنا ہو نا جی تو اس دن بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ، تاکہ سود کا کام زیادہ چلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، قرآن کی تو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن تو جہاں پڑھا جائے گا کوئی بھی پڑھے گا اللہ کی رحمت آئے گی، لیکن ہم نے قرآن کو صرف کاروبار کے لیے سمجھا ہے تو یہ کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم قرآن کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں۔ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے، میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کا کام کرتا ہوں، تو انہوں نے میری بیٹی کو اس لیے طلاق دے دی کہ یہ دین کا کام نہیں کرے تمہارا باپ، تو کوئی نہیں تم صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اللہ تمہاری بیٹی کو کوئی دیندار شوہر نصیب کر دیں گے، اور جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہتے ہیں کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں نے رات گزاری، حالت احرام میں احتلام ہو گیا، میں وہاں غسل نہ کر سکا، استنجا اور وضو کر کے بس مینا آ گیا، نماز شماز بھی چھٹی، اور کنکری مارنی ضروری تھی، نماز گئی تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھو نا ماشاءاللہ، کیونکہ کنکری مار کے اس نے احرام سے جان چھڑانی تھی نا، قید میں تھا نا بیچارہ، جکڑا ہوا تھا، اس لیے بس استنجا وضو کر کے بھاگ کے آ گیا اور کنکری مار لی۔ تو آپ غسل بھی کریں اور غسل کر کے فرض پڑھتے، اگر تم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں نہیں پڑھی تو دم پڑ گئی، اور کنکری جو ہے وہ تو بغیر وضو جائز تھی مارنا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 11 ذی الحجہ کو رات کو پھر جناب احترام ہو گئے، پھر بھی غسل نہیں کر سکا، ماشاءاللہ۔ توبہ کرو، اور کیا کہہ سکتے ہیں، نہ تمہیں مینا میں پانی ملا نہ تمہیں مزدلفہ میں، حالانکہ ہر جگہ پانی بھی موجود، غسل خانے بھی موجود۔ اچھا غسل خانے نہ بھی ہوں، کپڑا باندھ کے آرام سے پانی ڈال کے نہا سکتے تھے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، لیکن بس وہ دماغ میں ہے نا جی کہ بس ایک رسم پوری کرنی ہے۔ بینک میں نفع نقصان والا کھاتا جو ہے اگر ہو تو جائز ہے، لیکن جو تمہارے بینکوں میں ہے وہ تو ایسے ہے جیسے شراب کے اوپر لکھ دو شراب الصالحین، وہ تو کوئی نفع نقصان شکصان نہیں ہے،
وہ نفع نقصان ایسے ہے کہ مثلاً وہ 1,00,000 روپے 20% سود والے بینک کو دے دیتے ہیں، 12% تمہیں دے دیتے ہیں، باقی خود رکھ لیتے ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں۔ نفع نقصان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بینک پیسے لینے کے بعد کوئی بزنس کرے، کوئی فیکٹری لگائے، زمین خریدے، پلاٹ خریدے، پھر بیچے، اس میں جو نفع نقصان آئے تو اپنے شیئر ہولڈر کو تقسیم کرے، وہ ہوتا ہے نفع نقصان۔ صرف نام لکھنے سے حلال نہیں ہو جاتا، اور اپنے کاروبار جو اس کے شیئر ہولڈر ہیں ان کو بینک بتلائے کہ میں نے تمہارا پیسہ یہاں لگایا ہے۔ اگر خوشی میں کوئی مبارک دے، کوئی حرج نہیں۔ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، نام رکھنا چاہتا ہوں جبریل احمد۔ جبریل اکیلا کافی ہے یا احمد اکیلا کافی ہے؟ 2 نام تو نہ رکھو، ایک نام رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک دوست کھانا کھا رہے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے اور میں اوپر 4 پائی پہ لیٹا ہوں تو کوئی حرج نہیں، کھانے کا ادب ہو رہا ہے کہ کھانا نیچے تو میں اوپر کیسے؟ نماز چاہے چلی جائے، کھانے کا بڑا فکر ہے بیچارے، کھانے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دانتوں کو استعمال کرنے کے لیے برش جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر برش حلال چیزوں کا بنا ہوا ہو۔ اگر برش خنزیر کے بالوں کا بنا ہوا ہو تو بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ قیمتی برش جتنے ہوتے ہیں نا بہت مہنگے مہنگے، وہ سارے خنزیر کے بالوں سے بنتے ہیں۔ یہ تمہارے دانتوں کے بھی، اور جو تم شیو کرتے ہو نا جو برش استعمال ہوتا ہے وہ جو سب سے مہنگا ہوتا ہے وہ خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو وہی نصیب ہوتا ہے۔ جس نے نبی کو بشر کہا اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ کس نے بشر کہا؟ یعنی ابلیس نے بشر کہا تھا کہ سجدہ نہیں کیا تھا؟ بشر تو نعوذ باللہ بدبخت ہو، اللہ نے کہا تھا آدم کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا تو اونٹ کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا کہ بھوکا ہے؟ اونٹ نے تو آ کر خود بتلایا حضور کو، اس میں علم غیب کی کیا بات ہے؟ وہ تو اونٹ نے آ کر شکایت کی حضور کے سامنے، تو اونٹ بھی بولتے ہیں، چیونٹی بھی بولتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی تقریر نہیں سنائی، خود کی تقریر نہیں سنائی، اس میں علم غیب کی کون سی بات ہوئی بھائی؟ میرے بچہ پیدا ہوا ہے اور لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، دوست کے بھی، تم ہمیں کوئی مرغا کھلاؤ، دعوت کھلاؤ، تو اللہ نے تو پہلے حکم دیا ہے نا کہ لڑکا پیدا ہو تو 7ویں دن 2 دمبے کھلاؤ، مرغے پہ گزارا نہ کرو۔ تم 2 دمبے ذبح کر کے دوستوں کو بلاؤ، کھلاؤ، آرام سے خوش ہو جائیں گے۔ میرے 3 بچے ہیں، میں نے کسی کا بھی عقیقہ نہیں کیا، اسی لیے مرغے پر گزارا کر رہے ہو نا۔ جو نہیں کیا وہ تم نے سنت کی مخالفت کی، وہ تو گزر گئی، جو اللہ نے اب دیا اس کا تو کرو۔ گردن کا مسح کرنا جو ہے احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ کیا عورت اگر بچے کو پاک نہ ہو تو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے۔ عورت کو اگر نفاس ہے یا عورت کے ایام ہیں اس وقت بھی تو ناپاک ہوتی ہے، دودھ نہیں پلاتی، تو یعنی 8 دن وہ دودھ نہ پلائے، بچہ 8 دن خاموش رہے یا بوتل لے کے خاوند پلاتا رہے۔ دیکھو یہاں کتنا بیچاروں کو دین کا فکر ہے، جو پلید عورت دودھ تو پلید اندر چلا جائے گا، نماز کا کوئی فکر نہیں بیچارے، اس کا بڑا فکر ہے۔ مسجد آ جائے نا ویسے ہاتھ باندھ کھڑے جائیں، مسجد سلام علیکم، کیوں جی خدا کا گھر ہے جی، ادب کے ساتھ گزرو نا، جوتا اتاریں گے 1 ایکڑ دور لیکن نماز نہیں پڑھیں گے الحمدللہ۔ خدا آباد رکھے، اللہ کا گھر ہے، آباد ہو، آباد کون جن کریں گے؟ مولوی صاحبان جو قبر پہ اذان دیتے ہیں، گھر میں جو تم نہیں دینے دیتے تو کیا کریں؟ بدعت ہے قبر پر اذان دینا۔
مکے میں رہنے والوں کے لیے طواف افضل ہے. اگر تمہیں بھائی نے لکھا ہے کہ عمرہ کرو تو کرو، لیکن طواف زیادہ افضل ہے. عمرے کا شوق ہے تو پھر مدینے باغ جاؤ، میقات سے عمرہ کرو. طائف چلے جاؤ، میقات سے عمرہ کرو. وہ عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے. مدینہ منورہ سے جب آئیں تو عمرہ کریں، وہ میقات ہے اور بڑا عمرہ ہے، اور حضور پاک نے خود عمرہ باندھا ہے وہاں سے. میں نے 11 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے کنکریاں ماری تھی.